کم ہو رہی تھیں تو اس وقت حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قیمتیں کم اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر لوگ زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں امپورٹ بل ہمارا بڑھ جاتا ہے. یہ انہوں نے لاجک نکالی تھی, اور بجائے اس کے کہ وہ قیمت کم کرتے انہوں نے لیوی بڑھانا شروع کر دی تھی. اب وہ لیوی 100 روپے تک پہنچ گئی ہے اور پیٹرول کی قیمت بھی یہ بڑھا رہے ہیں اس طرح سے, اور یہ سب مل جل کر سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈل رہا ہے. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. فوری طور پر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے اور اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. کریں نا یہ IMF سے بات کہ جب خطے کے حالات اس قدر خراب رہے ہیں, خود پاکستان ایک جنگ میں مبتلا رہا ہے, ہمارے اس خطے میں ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, اور اس سب کے نتیجے میں جو معاشی کرائسس ہے اس میں ہمارے پاس لاجک موجود ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے یہ لیوی پیٹرول پہ. یہ پیٹرول کے 100 روپے کم ہو جائیں لیوی کے, اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے, اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں, تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ سال 2 سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں, بلکہ وہ راستہ نکالتے ہیں جس پر عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا کر ان کو نچوڑ لیا جائے. لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, چھوٹے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بڑے جاگیردار جو بہت تھوڑے سے ہیں اور جن کی گرفت ہے پوری سوسائٹی پر بھی, پورے نظام پر بھی, اور یہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں, اپوزیشن میں بھی شامل ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے. صوبوں سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں, لیکن ذرا یہ صوبے بتائیں نا کہ چاروں صوبوں نے مل کر کتنے پیسے جمع کیے ہیں جو انکم ٹیکس سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا ہو. ایک سیلری دینے والا جو 60-70 ہزار روپے کی سیلری دینے والا تو ٹیکس دے گا, لیکن 100 مربع زمین رکھنے والا جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا. سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں, اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے انکم ٹیکس. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر ملز بھی چلتی ہیں. یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ بھی انہی کی گورنمنٹ تھی, وہ PDM 1 تھا, بلکہ PDM 2 تھا. PDM 1 تو وہ تھا جو ریجم چینج کے بعد آیا, پھر PDM 2 تھا, پھر اب PDM 3 ہے. تو یہ ساری پارٹیاں بتائیں کہ جب گندم کی امپورٹ کی گئی تھی اور $1 بلین کا نقصان پاکستان کی معیشت کو اس وقت ہوا تھا جب ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے پیسوں کے, تو اس وقت انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی, اس نے کس کے خلاف کارروائی کی. پھر اس کے بعد جب یہ ایکسپورٹ کی آپ نے چینی تو کن گراؤنڈز پہ کی تھی, اور جب ایکسپورٹ کر دی تو اب امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے. گنے کا ریٹ تو آپ کسان کو, عام کسان کو ٹھیک سے دیتے نہیں ہیں, اور چینی آپ ایکسپورٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں, اس میں بھی کماتے ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی مافیا اس پورے ریکٹ میں ملے گا, اور یہ مافیا پاکستان پہ رول کرتا ہے, اور یہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ معیشت کا پورا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں اور عوام کا خون بھی چوستے ہیں. اس لیے یہ چینی کی جو پورا اسکینڈل ہے وہ بھی, اور گندم کا جو پرانا اسکینڈل, اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت, صوبائی حکومت جس کا بجٹ پاکستان کے آدھے بجٹ کے برابر ہے, اس کی آبادی بھی پنجاب کی سب سے زیادہ ہے, اس کا زراعت کا انحصار بھی پنجاب پر ہے, اور پچھلے سال انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹ طے کیا گندم کا 3900 روپے, اور اس سے پھر گئے. جھوٹ بولا, دھوکہ دیا مریم نواز نے اور ان کی حکومت نے, اور اس کے نتیجے میں گندم کی کاشت کم ہو گئی. اتنا بحران پیدا ہوا کہ لوگوں نے کاشت کم کی, 30% سے زیادہ کپاس کی کاشت کم ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہیں, اور ان کا جب آپ بیڑا غرق کریں گے تو یہی ہوگا کہ 6.5 سے ہماری جو زراعت میں گروتھ تھی 1 سال میں 0.54 پر آ گئی ہے. یعنی ایک ہی تو شعبہ تھا جس میں ہم گروتھ کر رہے تھے, ہم آگے بڑھ رہے تھے, اور اس کو ابھی بیڑا غرق نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی اس مشترکہ حکومت نے کر دیا, اور جن جن لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. اور اس مرتبہ بھی کوئی ریٹ پراپر طے نہیں کیا گیا, آڑتیوں کے ذریعے سے ہینڈلنگ کرتے ہیں, مڈل مین بیچ میں ڈال دیے جاتے ہیں. چھوٹے کسانوں کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ان کی لاگت ان کی آمدنی سے بڑھ گئی ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں
زرعی بحران پیدا ہو گیا ہے. اب یہ جو ٹریکٹر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.